چھٹا اصول، کچھ حکایات لوگوں میں اتنی مشہور ہو جاتی ہیں کہ ضرب المثل بن جاتی ہیں، اس لیے امثال کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان کے حقیقی معنی کی طرف نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس مقصد کی طرف دیکھا جاتا ہے جس کے لیے وہ مثل بیان کی گئی ہو۔ اس لیے بعض احادیث صرف رہنمائی کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایتاً اور تمثیلاً ان قصوں کہانیوں کا تذکرہ کر دیا جو لوگوں کے درمیان متعارف تھی۔ اس لیے ایسے مسائل میں اگر حقیقی معنی میں کوئی کمی کوتاہی آ جائے تو اس کا تعلق لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کی آپس میں سنی سنائی اور جانی پہچانی کہانیوں کے ساتھ ہوگا۔ نہیں کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ ان کو کسی کے ساتھ کسی سمجھانے کے لیے تشبیہ دی گئی ہے کسی چیز کے ساتھ، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے اور حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، مقصد کچھ اور ہے، تو اس میں ہم جو اس کا اصل مقصد ہوگا اس کی طرف جائیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث شریف ہے، غالباً اس کا مفہوم ہے کہ نہیں ڈسا جاتا مومن ایک سوراخ سے بار بار، تو اب اس کا مطلب وہی نہیں لیا جائے گا کہ ایسا کوئی سوراخ ہے جہاں سے اس کو بار بار کوئی چیز ڈنگ مارتی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ اگر ایک جگہ سے کہیں سے اس کو دھوکہ وہ کھا لیتا ہے تو بار بار وہ وہاں سے پھر دھوکہ نہیں کھاتا، وہ بچ کے رہتا ہے اس کے شر سے، تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری حدیث ایسی ہیں کہ ان کے الفاظ کچھ ہیں لیکن مقصد کچھ ہے، جو اصل مقصد ہے اس کو لیا جائے گا۔ الفاظ صحیح، یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم مسائل بتاتے ہر وقت، یعنی جس طرح وحی جیسا جو اللہ تعالیٰ سے آ گیا وہی الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اچھا نارمل ایک موضوع بتانا ہے، ایک چیز بتاتی ہیں، اس قوم کے اندر کچھ حکایتیں کے ذریعے سب سے زیادہ اچھا وہ قوم سمجھ سکتا ہے، یا اس طرح بھائی کا یعنی ایک تشبیہ کے طور پر، ایک مثال کے طور پر رسول اللہ وہ مثال استعمال کیا، وہ مثال رسول اللہ ایجاد نہیں کیا، رسول اللہ اپنا سا نہیں نکالا، وہ مثال ویسے ہی بھی قوم کے اندر استعمال کیا جاتے تھے۔ مثلا پاکستان میں کہتے ہیں ناک کاٹتے ہیں، مثلا یہ قوم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک مسئلہ بتانا کے بعد وہ لوگوں کا سمجھانا کے لیے وہی بات استعمال کیا، وہ اگر اس میں جو نقصان ہے وہ قوم کے اندر کہ وہ حکایتی نقصان ہے، وغیرہ رسول اللہ کے حاشا رسول نقصان نہیں، کیونکہ رسول اللہ سمجھانا کے لیے وہ قوم کے اندر جو استعمال شدہ کہانی یا باتیں موضوع کی سمجھانا کے لیے استعمال کر کے بتایا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ اگر لفظ میں جو اس میں لفظ نہیں، یعنی عالم بھائی بھی کہا اس کے جو کس مقصد کے لیے کہا گیا اور کس مقصد کے اشارے کا اس کا دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے لفظ میں جو عجیب نظر آ جاتی ہے اس یا کوتاہی نظر آ جاتی ہے، وہ کوتاہی اس طور کے قوم کی وہ کہانی کی کوتاہی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاشا ذات سے نکلنا والا ایک کوتاہ الفاظ نہیں ہے، وہ رسول اللہ قوم کے اندر استعمال شدہ الفاظ یعنی کہانی کے یا مسائل کے استعمال کر کے لوگوں کا بتایا ہے۔ اس لیے کچھ احادیث بھی اسی وجہ سے علماء اس کے کہا کہ رسول اللہ اس طرح بات نہیں بول سکتے۔ کسی اور میں جاؤ، مثلا ترکی میں جاؤ بولے کہ میرا ناک کاٹ لے، لوگ صحیح سمجھائے گا کیونکہ وہاں ایسے تعبیر نہیں ہے، اس لیے اس طور میں جو تعبیر استعمال کیا ہے بعد میں آنے والا جو محدث اس کی جو حدیثوں کے موازنہ کرتا ہی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس طور کے وہ متعلق جو استعمال شدہ کہانی کو اس خبردار نہیں ہے، اس لیے وہ الفاظ دیکھ کر رسول اللہ اس طرح الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس کے دماغ میں ایسا نہیں، یعنی رسول اللہ کس طرح ایسے الفاظ استعمال کرے، اس لیے اس حدیث کی کیا کرتے ہیں، ضعیف قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ وہ الفاظ خود سے نہیں نکلا، قوم کے ویسے استعمال شدہ الفاظ تھا یا کہانی تھا یا مسائل تھا، اس کے سمجھانا کے لیے وہی استعمال کرے، لوگوں کا سمجھایا۔ اس لیے یعنی حدیثوں کے ضعیف ہونا قرار دینے کا ایک وجہ بھی یہ بھی ہے۔ ہاں